السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، گزشتہ حلقے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ خواہش کرے کہ مجھے موت آ جائے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ موت کے لیے تیاری کس طرح سے کرتا ہے؟ نیک عمل کر کے، کہ جب بھی اسے موت آ جائے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے جب جاؤں گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ میں نعمتوں میں جنت میں رہوں گا۔ تو یہ ایک مومن کی جو ہے فطرت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے اور موت سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ موت کی تمنا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں موت کی تمنا کرنی ہے تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے لیے موت بہتر ہے تو موت دے، اور اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، کیونکہ مومن کی عمر جو ہے وہ اس کے اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ مومن اگر لمبی عمر پائے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، کیوں؟ اس میں نیک عمل کرے گا اور اس کے درجات اللہ رب العالمین کے ہاں بلند ہوں گے۔ تو ہم نے یہ باتیں گزشتہ حلقے میں جانی تھیں۔ آج کے اس حلقے میں ہمارے سامنے دو چار حدیثیں اس بارے میں ہیں کہ اگر کسی کو موت آنے والی ہو، کوئی بیمار ہو اور علامات اور آثار اس طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ اب مر جائے گا، تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، یعنی آخر میں آپ کیا کر رہے ہیں، جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ آپ کو اس کے ذریعے سے ملے گا۔ آپ نے آخر میں کیا عمل کیا، کس عمل پہ آپ کو موت آئی ہے، اس بارے میں بھی آج ایک ہم حدیث پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا مطلب کیا ہے کہ ہائی کوالٹی کی جو حدیث ہیں ان میں سے ایک ہائی کوالٹی کی یہ بھی حدیث ہے۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے ہو جن کو موت آنے والی ہے، جو موت سے بالکل قریب ہیں، علامات اور آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ بچیں گے نہیں، ایسے شخص کے پاس اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم کیا کہیں؟ ان کو لا الہ کی تلقین کریں۔ لا الہ کی تلقین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، ہے نا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں تاکہ وہ سنیں اور وہ بھی کہیں۔ اگر وہ اچھی حالت میں ہے تو ہم ان کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، لیکن موت کی حالت بہت سخت ہوتی ہے، اس وقت اگر ہم ان کو غیر مناسب انداز میں کہیں گے تو وہ چڑچڑا جائیں گے اور کہیں گے نہیں 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 کہنا ہے۔ ایسا بات لوگوں سے وارد بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مناسب طریقہ اپنائیں لا الہ کی تلقین کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ وہ بیچارہ موت سے یعنی بیماری سے کراہ رہا ہے، بالکل پریشان ہے اور احتضار کی حالت میں، اور اس کو ہم کہیں لا الہ کہو، لا الہ کہو نہ جہنم میں چلے، لا الہ کہو نہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اس طرح سے اس کو جو ہے نفرت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ اس کے پاس بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے خود بھی، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں گے، وہ سنیں گے، اس کے بعد وہ بھی کہیں گے، ضرور کہیں گے۔ اللہ رب العالمین تمام جو مرنے والے ہیں مسلمانوں میں سے، اللہ ان کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیوں کرنی ہے ہمیں؟ لا الہ کی تلقین کا کیا مقصد ہے؟ اسی بارے میں حدیث جو اگلی ہے وہ آ رہی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مطلب اس کے بارے میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ علماء نے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں 6479 نمبر پر صحیح قرار دیا۔ مطلب یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زبان سے آخر میں سب سے لا الہ الا اللہ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو دنیا سے جاتے ہوئے آخر میں اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میرے بھائیوں ہم نے پہلے جانا کہ ہم جب کسی ایسے شخص کے پاس ہوں جس پر یہ علامتیں ظاہر ہو کہ وہ بچیں گے نہیں, وہ دنیا سے جا رہے ہیں, ان کو موت آنے والے, تو ان کے پاس ہم بیٹھ کے کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کہیں گے. لا الہ کہنے کی فضیلت ہم ان کے سامنے بیان کریں گے, ہے نا, مناسب انداز میں. تو وہ بھی کہیں گے انشاءاللہ, وہ بھی جو ہے لا الہ الا اللہ کہیں گے. تو جب آخری مرتبہ ان کے زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گی تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوں گے. یہ جنت میں داخل ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ انسان اپنے مرتے وقت سب سے آخر میں جو کلمہ کہے اپنے زبان سے, وہ کون سا کلمہ کہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ, اس کا معنی ہم جانتے ہیں نا. لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق, کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اللہ رب العالمین کا. یہ لا الہ کا حقیقی معنی ہے, کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ حقیقی معبود نہیں ہے. یہ ہم جب بھی ہم سے کوئی پوچھے کہ لا الہ کا معنی کیا ہے, آپ ہمیشہ جالیات میں جاتے ہو, ہمیشہ جو ہے وہاں بیٹھ کر کے تقریر سنتے ہو, بیان سنتے ہو, لا الہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ تو لا الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. حقیقت کا اضافہ کرنا پڑے گا, ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اگر آپ کہیں گے تو سامنے والا ہنسے گا بھی. کیوں؟ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے. اس کی عبادت کس کی نہیں کی جاتی ہے؟ ہر چیز کی عبادت کی جاتی ہے, لیکن جس کی عبادت کرنی چاہیے اصل میں وہ کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہے. تو لا الہ کا معنی ہم جان لیں. اگر کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ لا الہ کا معنی کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حقیقی معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود, کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو ہم نے جان لیا کہ جب ہم موت کے قریب شخص کے پاس پہنچے تو کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں گے مناسب انداز میں. اور لا الہ الا اللہ کی تلقین کا مقصد کیا ہے؟ جو آخر میں دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. جنت میں داخلے کے جو ہے علامات میں سے ایک علامت, ایک نشانی یہ بھی ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے ہمارے لیے, وہ یہ ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے الا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتا ہو. یعنی جب انسان کو موت آئے تو وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنے والا ہو. حسن ظن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دیں گے, اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کریں گے, اللہ رب العالمین مجھے جنت میں بلند مقام عطا کریں گے. یہ ہمارا گمان ہونا چاہیے موت کے وقت. اور یہ گمان کب آئے گا ہمیں؟ جب ہم اچھے کام کریں گے تب اللہ سے اچھے گمان آئیں گے ہمارے پاس. اچھے کام کریں گے تبھی گمان اچھے آئیں گے. اگر برے کام کریں گے تو ڈرے رہیں گے, گھبرائے رہیں گے, پریشان رہیں گے, موت کو ناپسند کریں گے. یہی ہوگا نا. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہم نیک کام کریں, تاکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ جب تم کو موت آئے تو اس وقت تم اللہ رب العالمین سے اچھا گمان کرو. اچھا گمان تمہارے دل کے اندر ہو اللہ رب العالمین متعلق کہ جب مرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور ہمیں کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے, ہمارے بخشش کے فرمائیں گے, ہماری مغفرت فرمائیں گے اور ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے. اور یہ جو خیال ہے, یہ جو شعور ہے, یہ تصور ہے, یہ جو گمان ہے, کب آئے گا؟ جب ہم نیک کام کریں گے تبھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور برائیوں سے خود کو دور رکھیں, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی برائیوں سے بچنے کی تلقین کریں. اس کے بعد میرے بھائیوں ایک اور حدیث آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جس کے ایک ایک حرف پہ غور ہمیں کرنا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, جو صادق ہیں یعنی سچ بولنے والے ہیں, مصدوق ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, سبھی کی طرف سے آپ کو سچائی کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کی تخلیق کی جاتی ہے تو 40 دن تک وہ اپنے ماں کے پیٹ میں کیسا ہوتا ہے؟ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی شخص پیدا کیا جاتا ہے, جب تم میں سے کسی شخص کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ 40 دن تک اپنے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. اس کے بعد 40 دن تک ہی وہ گوشت کے چھوٹے ٹکڑے کے مانند ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے
अलका पहले क्या है, नुत्फे के शक्ल में होता है, फिर वो छोटे से रबर की मानंद होता है, फिर उसके बाद 40 दिन तक वो गोश्त के टुकड़े की तरफ होता है। तरतीब देखें, नबी पाक ने फरमाया जब तुम में से किसी की तखलीक की जाती है तो वो 40 दिन तक अपनी मां के पेट में नुत्फे की शक्ल में होता है, उसके बाद वो लुबाना जो होता है ना, अलक जिसको बोलते हैं हम लोग चेंगम, यानी एक आटे के टुकड़े की तरह होता समझ लो। उसके बाद वो उस इतने ही 40 दिनों तक ही किस शक्ल में होता है, गोश्त के छोटे से लोथरे के शक्ल में होता है। इंसान की तखलीक के बारे में हम सोचे कितना कमजोर है इंसान, लेकिन जब वही इंसान बड़ा होता है, जवान होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ जो है वो सरकशी करने लग जाता है। आज हम देखें कि लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना इल्म दिया है, कितनी सकाफत अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को दी है, लेकिन वो आज हर चीज सीखने के लिए तैयार हैं, मगर उनका खालिक कौन है, उनका मालिक कौन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन, उसके बारे में जानने के लिए वो तैयार नहीं है। फिर भाइयों हम सोचें, नबी पाक फरमाते हैं इन्ना अहदकुम युजमाउ फी बत्न उम्मिही 40 यौमन, 40 दिन तक, 40 दिन ये देखें, 40 दिन, थुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर 40 दिन, फिर 40 दिन, कितने 40 दिन कितने हो गए, 40 40 40 120 दिन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जो है नशो नुमा करते रहते हैं और फरिश्ता उसके पास भेजा जाता है। मां के पेट में अभी हम हैं, अभी 120 दिन हुए हैं मां के पेट में, एक फरिश्ता भेजा जाता है और उसको 4 चीजों का हुक्म होता है। कौन कौन सी चीजों का? उसके अमल के लिखने का हुक्म होता है, दुनिया में वो कितना रहेगा उसके लिखने का उसे हुक्म होता है, वो कितना रिस्क पाएगा दुनिया के अंदर, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, उसके बारे में उसको हुक्म होता है, वो कामयाब होगा या नाकाम होगा उसके बारे में उसे हुक्म होता है। 4 चीजें कब लिख दी जाती हैं? अभी हम दुनिया के अंदर आते भी नहीं हैं, मां के पेट में अभी हम 120 दिन के हैं। मेरे भाइयों, अभी हम मां के पेट में हैं, हमारी उम्र लिख दी गई, हम कामयाब होंगे नाकाम होंगे ये भी लिख दी गई, कितना हम दुनिया में रहेंगे ये भी लिख दी गई, और हम क्या खाएंगे क्या कमाएंगे ये सब भी चीजें लिख दी गई। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें हुक्म दिया उसके मुताबिक करना चाहिए, और हमें किसी चीज के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्यों? सारी चीजें लिखी जा चुकी है, बस हमें थोड़ा कोशिश करना है, बस सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं। उसके बाद कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 40 दिन तक इंसान अपने माँ के पेट में नुत्फे की शक्ल में होता है, फिर जो है अलक़े की शक्ल में होता है, फिर मुद्गा यानी गोश्त के छोटे टुकड़े के मानंद होता है। उसी वक्त ये 4 चीजें लिख दी जाती हैं कि वो अमल क्या करेगा, कितना रहेगा दुनिया के अंदर, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, और वो कामयाब होगा या नाकाम होगा। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, उसके बाद में उसके अंदर रूह फूका जाता है। 140 दिन तक इंसान, अभी उसके अंदर रूह भी नहीं फूकी जाती है, 120 दिन तक, है ना, 140 मैंने कहा 120 दिन तक, 40 40 40 120 दिन तक। उसके बाद 120 दिन के बाद फिर रूह फूका जाता है। और मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर इंसान अपनी पूरी जिंदगी जहन्नमियों वाला काम करते रहता है। कौन सा काम करता है? जहन्नमियों वाला काम करते रहते हैं, यहां तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान, यहां तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान बस थोड़ी सी मसाफत होती है, यानी थोड़ा सा 1 गज का जो है फासला होता है कि वो जहन्नम में चला जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तकदीर लिखी है उसकी कि ये जन्नती है, वो तकदीर उस पर गालिब आ जाती है और वो जन्नत वालों का काम करता है और वो जन्नत में चले जाता है। इसी तरह से एक शख्स होता है जो जन्नतियों वाला काम करता है पूरी जिंदगी, लेकिन आखिर में उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को किताब लाजिम आ जाती है, साबिक आ जाती है, और वो आखिर में ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से वो जहन्नम में चले जाता है। मेरे भाइयों, यहां पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने लिख ही दिया है हमारी जिंदगी में कि हम जाएंगे कहां, तो हम अमल क्यों करें? जैसे बहुत सारे लोग बहाना चाहते हैं ना कि हम अमल क्यों करें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मैं जो भी अमल करूंगा आखिर में ये हो ही जाएगा। बताया किसने आपको कि आपको अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है? किसने बताया आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती लिखा है? हमें और आपको पता कैसे चला कि हमें जन्नती लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, या हमें जहन्नमी लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अमल क्यों करें?
عمل کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. میرے بھائیوں ہمیں نہیں پتا ہے. اگر آپ دیکھیں قرآن میں, آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں, تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے اچھے کام کرو, اچھے کام کو عام کرو. اللہ رب العالمین نے کہا 2 راستے ہم نے بتا دیے ہیں, ایک اچھائی کا راستہ ہے, ایک برائی کا راستہ ہے. کون سے راستے پہ آپ کو چلنا ہے, آپ کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا ہے. ایک یہاں پہ میں مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کسی جگہ جانا ہے, جیسے ہمیں نبھانیہ جانا ہے. نبھانیہ جانے کے لیے ایک راستہ جو ہے صحرا والا ہے, جہاں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا آ جائے. وہاں پہ آپ کی گاڑی بھی پنچر ہو سکتی ہے, وہاں پہ آپ جو ہے کسی حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں. ایک راستہ جو ہے بالکل سیدھا سادہ ہے, کون سے راستے پہ آپ جائیں گے؟ تو اسی طرح سے ہمیں جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنت میں یہ راستہ جائے گا جو نیک عمل والا ہوگا, جہنم میں تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ جنت والا راستہ ہم یقیناً اختیار کریں گے. تو ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے تو لکھ دیا ہے پہلے سے ہم جنتی ہیں جہنمی, تو ہم عمل کیوں کریں؟ ہمیں کس نے بتا دیا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں؟ ہم عمل جس طرح سے کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کل میسر لما خلق له. انسان کوشش کرے, انسان کے لیے وہ چیزیں آسان کرتی جائیں گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور برائیوں سے خود بھی رکیں اور اپنے احباب کو بھی برائیوں سے روکیں. تو ہم نے اس حدیث میں جانا میرے بھائیوں کہ انسان کب مرے گا, کتنا دنیا میں رہے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کتنی اس کی زندگی ہوگی, کون سا وہ عمل کرے گا, سب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے راستہ, اس راستے پر چلیں. اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں کامیاب کریں گے اور اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں شامل کریں گے. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہمارے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ہر شخص کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے. یعنی خاتمہ بالخیر جس کو ہم بولتے ہیں نا, کہ اللہ رب العالمین آپ کو خاتمہ بالخیر عطا کرے, یعنی آپ کی وفات جب ہو تو آپ اچھے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیشہ کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آنے والی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ موت کی علامتیں یا توبہ کے قبول ہونے کی علامتیں, جس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی, 2 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کون بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے طلوع ہو جائے, تو سمجھ لو اس کے بعد اب توبہ قبول نہ ہوگی. اس کے بعد ایک ہے کہ جب موت انسان کے بالکل قریب ہو جائے, حلق تک پہنچ جائے, اس کے بعد انسان کی توبہ قبول نہ ہوگی اور انسان توبہ کرنا چاہے گا لیکن اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے. 2 چیزیں ہیں, موت بالکل قریب آ جائے اور قیامت قریب آ جائے. ہمیں پتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے, اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا ہے. اللہ رب العالمین صرف جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. آج جو دنیا میں دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے زمانے میں, آج کل ہم سب سوچتے ہیں کہ قیامت اتنے تاریخ کو, اتنے جگہ, اتنے اس وقت آئے گی, اس کیلنڈر کے حساب سے. ہم بہت ساری چیزیں جو ہے دیکھتے سنتے ہیں, سب وہم و گمان ہے, سب وہم و گمان ہے, فیک ہیں, کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. قیامت کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے. ایک میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا, حرم شریف میں ہم پڑھ رہے تھے, تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ, جو ابھی الحمدللہ باحیات ہیں اور الحمدللہ وہ 95 سال کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایک بھی دن وہ ناغہ نہیں کرتے ہیں اور ہر دن جو ہے آ کے وہ درس الحمدللہ دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ کسی نے آ کر کے شیخ سے پوچھا کہ فلاں دن جو ہے قیامت آنے والی, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس دن شیخ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس دن کوئی شیخ نے جواب نہیں دیا. جب وہ دن جس کو اس نے کہا تھا قیامت آنے والی ہے, وہ دن تھی, وہ دن آیا جب, تو شیخ نے کہا کہ ایسا کہنے والا کہاں ہے؟ تو اتفاق سے وہ بھی وہاں موجود تھا. کہا وہ دن آ گیا, قیامت آئی. قیامت کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے, کسی اور کو قیامت کا علم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے, کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے. اور موت ہمیں کب آئے گی, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں موت آئے گی, لیکن کب آئے گی موت ہمیں یہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم ہمیشہ نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں. موت آ سکتی ہے, ابھی بھی آ سکتی ہے, اسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھنے کی حالت میں نماز مکمل نہیں کر سکے, وہ فوت ہو گئے, دوسرے شخص نے آ کر کے نماز مکمل کرائی. اور کتنے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جو کوئی برائی کرے تھے, برائی کرتے ہوئے ہی وہ مر گئے. تو ہمیں کون سے لوگوں میں ہونا ہے, ہم اپنے آپ کے لیے خود اپنا فیصلہ کریں. اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ اللہ رب العالمین
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، انہیں لوگوں میں عام کریں، اور اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ ہم جنت والوں میں سے بنیں، اور برائیوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔